آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مان سکتے. باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے. جو شخص مر چکا ہے، جو شخص مر چکا ہے، جو شخص مر چکا ہے. جب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر مبارک میں زندہ نہیں ہے تو پھر دوسرے امتی زندہ ہے، پھر کیسے زندہ ہو سکتے ہیں؟ سمجھ آ رہا ہے مسلمانوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ نہیں ہے تو امتی کو زندہ ہو سکتا قبر میں؟ ارے صاحب مر گیا مت کہنا، توہین ہو جائے گی. پردہ کر گئے، یہ بڑی اچھی اصطلاح نکالی ہمارے بھائیوں نے، پردہ کر گئے. پردہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ اس دنیا سے گزر گئے. ارے اللہ کے بندے، اسی کو تو ہم موت کہتے ہیں. نہیں مرے نہیں ہیں، پردہ کر گئے. پردے کا معنی کیا ہوا؟ پردے کا معنی یہ ہوا کہ وہ زندہ ہے لیکن ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. ہماری آنکھیں دنیا میں دیکھ رہی ہیں، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے کا مطلب اس دنیا سے اوجھل ہو گئے، اس دنیا سے اوجھل ہو گئے. ارے اسی کو تو ہم کہتے ہیں وہ دوسری دنیا میں چلے گئے. نہیں وہ اس دنیا میں اوجھل نہیں، پردہ کر گئے. تم کتنا ہی اچھا لقب لے لو، پردہ کر گئے، زندہ ہے، باحیا ہے، پردہ کر گئے، پردہ کر گئے، کچھ بھی کہو ان کو زندہ کرنے کے لیے کتنی اچھے الفاظ سے تم لوگ لو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے. اگر ہے تو مجھے بتاؤ اہل حدیث کا یہ گناہ گار بندہ محمد رسول اللہ سے ملنے کے لیے جائے گا. مجھے ایڈریس دو، مجھے پتہ بتاؤ کہ زندہ ہے تو کہاں ہے. کس رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں یا بعض لوگوں کے قول کے مطابق مر کر مٹی میں مل گئے؟ ہاں یہ کتابوں میں لکھا ہوا، اس لیے مجھے کہنا پڑ رہا ہے. عزیزان گرامی وقار، ہمارا عقیدہ تو وہی ہے جو بریلی کے تاجدار نے اپنے ایک شعر میں ہمیں یوں بتایا: یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ہم تو اپنے رسول کو اپنی قبر اطہر میں زندہ مانتے ہیں. حیات النبی کا یہ عقیدہ ہر سنی کا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی حیات پاک میں ہیں. اب وہ کیسی زندگی ہے یہ ڈسکس امت کے لیے نہیں ہے. حضور کی وفات کے بعد جو زندگی ہے وہ کیسی ہے، بلکہ میں کہتا ہوں جو دنیا میں تھی اس سے کئی درجے افضل زندگی ہے. تم یہ کہتے ہو کہ ایسے ہی زندہ ہیں جیسے تم زندہ ہو، نہیں میاں، اس سے کئی درجے افضل زندہ ہے. جب قرآن کہتا ہے شہیدوں کے بارے میں کہ تو ان کو مردہ نہ کہو، کیا قرآن میں نہیں ہے آیت؟ اللہ کی راہ میں جو مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو. دوسری جگہ ہے مردہ تصور بھی مت کرو، سوچو بھی مت. اللہ فرماتا ہے وہ زندہ ہے اور انہیں اللہ کی طرف سے رزق بھی ملتا ہے. اب مجھے یہ بتائیں جو زندہ ہے اور رزق بھی مل رہا ہے، اللہ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ مولا وہ کون سا رزق تو انہیں دے رہا ہے، وہ کیا کھا رہے ہیں پی رہے ہیں؟ میرے عزیزو جب تم مرو گے تبھی پتہ چلے. جس کو یہ ٹینشن ہے کہ وہ کیسے زندہ ہیں، لیکن قرآن نے یہ کہا کہ وہ زندہ ہیں تو ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ نے ان کو جیسی زندگی دی ویسے زندہ ہے. حدیث کی روشنی میں بھی میں آؤں گا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو ثابت کرنے کے لیے. رسول اپنی روح اور جسم کے ساتھ ہیں. ایک بار جو روح نکالنی ہے وہ اللہ کے وعدے کے مطابق نکال لی جاتی ہے. دوبارہ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی پہلے سے افضل بنا دی جاتی ہے. ان کا جسم بھی صحیح سلامت رکھا جاتا ہے، جیسا جسم ان کا تھا قبر پاک میں ان کے جسم کی حفاظت کی جاتی ہے. کیونکہ اللہ کے رسول نے خود فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. اللہ نے بے شک زمین پر حرام کر دیا ہے وہ نبیوں کے جسموں کو کھا نہیں سکتی. نبیوں کے جسموں کو کھانا زمین پر اللہ نے حرام کر دیا. اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے. یہ حدیث پاک ہے. اب آئیں میں دلائل کی روشنی میں کہتا ہوں. عربی کی
اگر عبارات بھی پڑھوں تھوڑا بہت میں آپ کو گرامر بھی بتا دوں. جو جملے ہوتے ہیں ان جملوں میں کیا چیز کا ہونا ضروری ہے. میں کہوں زید عالم ہے، زید عالم ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ پریزنٹ میں بول رہا ہوں میں یا کہ پاسٹ میں بول رہا ہوں؟ پریزنٹ میں نا، عام بندہ سمجھ رہا ہے. پریزنٹ بات کر رہا ہوں، حال کی بات کر رہا ہوں. زید عالم ہے اس کا مطلب ہے ابھی ہے، زید عالم ہے. اسی قاعدے اور گرامر کے حساب سے آگے چلتے ہیں. جب لفظ ہے آتا ہے تو وہ پریزنٹ کو پیش کرتا ہے، حال کو پیش کرتا ہے. اب آؤ میرے عزیزو، اس پر تو پورا اسلام کھڑا ہے. تمہارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ محمد رسول اللہ. کلمہ ہر مسجد میں ملے گا، ہر جگہ تمہیں ملے گا، ترجمے کے ساتھ بھی ملے گا. لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا. یہ ایک ہو گیا، ہم نے نفی کر دی. دوسرا ورڈ آتا ہے محمد رسول اللہ. یہ اب اس کو ہم رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول. کیا کہہ رہے ہیں؟ محمد اللہ کے رسول. پاسٹ میں تھے کہا میں نے. آپ ترجمہ کبھی کلمے کا یوں کرتے ہو محمد اللہ کے رسول تھے؟ نہیں. ہمارا ہر بچہ ترجمہ یہی کرے گا محمد اللہ کے رسول ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ رسول آج بھی زندہ ہے. میرے عزیزو، ہم مردہ رسول کو مانتے تو یہ کہتے وہ اپنے زمانے میں رسول تھے. جب کلمہ پڑھ رہے ہیں ہم اقرار کر رہے ہیں رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول. کلمہ ہمارے نبی کی زندگی کی بڑی دلیل ہے. اور اگر رسول پاک کی حیات کا کوئی منکر ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کا کلمہ ہی ادھورا ہے. وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کو پاسٹ میں مان رہا ہے، ابھی نہیں مان رہا ہے. محمد اللہ کے رسول ہیں. اس سے سمجھ میں آیا رسول ہیں کہ نہیں ابھی ہے. میرے عزیزو، صحابہ نے بھی یہی کلمہ پڑھا، اولیاء نے بھی یہی پڑھا، تابعین نے بھی یہی پڑھا، ہم بھی یہی پڑھ رہے ہیں. اللہ کی ذات سے کروڑا یقین ہے کہ ہمارے بچے بھی یہی پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز. ہماری نسلیں بھی یہی پڑھیں گے. آج بھی رسول زندہ ہیں، کل بھی زندہ تھے اور قیامت تک انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ عقیدہ بھی زندہ رہے گا. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو جنہوں نے ڈسکنیکٹ کیا ان کا نقصان کیا ہوا جانتے ہیں؟ جنہوں نے کہا رسول مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ، ان کے ساتھ وہی ہوا جیسے بدتمیز اولاد کے ساتھ ہوتا ہے. باپ کو دفن کر کے آنے کے بعد اب تو کوئی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، باپ کو ہم خود ہی دفن کر کے آ گئے، اب ختم ہو گیا ہوگا. باپ کا وہ ڈر ختم ہو گیا، گھر سے چلا گیا، اولاد بگڑ گئی. کچھ اولاد کے ساتھ ایسا ہوتا ہے باپ کے جانے کے بعد وہ من مانی کرنے لگا. میرے عزیزو، جس کا تصور یہ ہے رسول اب بھی زندہ ہے اور مجھے دیکھ رہے ہیں، اس کے دل میں ہمیشہ اپنے رسول کی عظمت برقرار رہتی ہے. ہمیشہ اپنے رسول کے بارے میں اس کے دل میں ایک ہیبت رہتی ہے. اللہ کے رسول ہیں. جب مدینہ طیبہ جاتے رہتے ہیں کیا سوچ کر جاتے ہیں لوگوں؟ وہاں جانے کے وقت قدم لڑکھڑانے لگتے ہیں. رسول اپنی قبر سے مجھے دیکھ رہے ہوں کہ میں کیا منہ لے کر کے رہوں. اور اگر کوئی یہ سوچ کر جاتا ہے نہیں وہ تو عام قبروں کی طرح مر کر ختم ہو گئے، میرے عزیزو پھر ان کے دلوں میں ادب بھی نہیں رہتا، مدینے جانے کا بھی کوئی تصور نہیں رہتا. لیکن دیکھا ہے ہم نے جنہوں نے رسول پاک کو اپنی قبر انور میں زندہ تسلیم کیا، ان کا ادب بھی اتنا بڑھ جاتا ہے. وہ وہاں سے گزرتے بھی ہیں، ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسوں کی جھڑی جاری رہتی ہے اور الفاظ نکل نہیں پاتے ہیں. کئی ایسے لوگ ہیں جو بے قرار ہو جاتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اپنے رسول کو زندہ تسلیم کیا. اور جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا انکار کیا، اس کی ایک صاف مثال میں نے دیکھا مدینہ طیبہ میں جالیوں کے قریب ایک متوع. یہ متوع وہی ہیں جو سفید جبہ لال رومال پہن کر کے جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جن کو رکھا گیا ہے، ہر ایک کو کاٹتے پھرتے رہتے ہیں. پٹا ہی نہیں ہے ان کے اندر، مالک نے پٹا ڈالا نہیں ہے اور آوارہ پھرتے رہتے ہیں، جو نظر آیا اس کو کاٹ دیتے ہیں.
ہونا یہ چاہیے کہ جو گورنمنٹ انہیں پال رہی ہے پٹا ڈال کر کے رکھے، اس لیے کہ دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں روڈ پہ، اس طرح کتوں کو چھوڑو گے تو ہر آنے جانے والوں کے لیے تکلیف بھی ہے۔ اب یہ وہی کرتے رہتے ہیں۔ ایک بار ہمارے سامنے کی بات ہے، پاکستانی حاجیوں کو یہ اس طرح سے ڈیبیٹ کر رہے ہیں، رسول کچھ دے نہیں سکتے، یہ نفع نقصان کسی چیز کے مالک نہیں۔ وہ کہہ رہا ہے نہیں میرا رسول دے گا۔ وہ پاکستانی بیچارہ بار بار کہہ رہا ہے، اس نے غصے میں آ کر کے جالیوں کے سامنے پیر یوں مارنا شروع کیا اور اپنی پیٹھ سے جالی گھسنے لگا۔ اگر کچھ کر سکتے تو دیکھو مجھے کچھ ہوا کیا، وہ دکھا رہا ہے۔ میرے عزیزو، جن لوگوں کا عقیدہ یہ ختم ہوا نا، رسول ختم ہو گیا ہے، وہ اسی طرح کی حرکتوں پہ آتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں اس سے لاکھ درجے افضل وہ بوڑھا پاکستانی تھا جو اگرچہ عالم نہیں تھا لیکن رسول پاک کی بارگاہ میں اتنے ادب سے کھڑا تھا کہ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، ادب سے کھڑا ہوا تھا۔ عزیزہ نگرامی وقار، اس عقیدے کو آج پھر سے زندہ رکھو اپنے سینوں میں، اپنے ذہن میں۔ ہمارے نبی کو ہم نے مردہ تصور نہیں کیا، کلمہ پڑھا بھی ہے تو زندہ رسول کا کلمہ پڑھا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہم یہی کہتے ہیں۔ اب آؤ قرآن پاک کی دوسری دلائل کی طرف میں آتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت یوں فرمائی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ آیت ہے پوری، آپ قرآن پاک اٹھا کر پڑھ سکتے ہیں، 5ویں پارے میں یہ آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب مومنین اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، یعنی گناہ کر لیں، تو اے رسول یہ آپ کے پاس آئیں۔ قرآن میں ہے جاؤکا، یہ لفظ ہے قرآن میں، یہ مومنین کیا کریں؟ اے رسول آپ کے پاس آئیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ لیکن طریقہ اللہ نے کیسے بتایا؟ پہلے کہاں آئیں؟ رسول کے پاس آئیں، رسول کے پاس آئیں اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اس پر مزید ایک اور شرط ہے، رسول بھی ان کے لیے سفارش کریں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جب گناہ ہو گئے وہ جائیں، توبہ اور بخشش کا ذریعہ اللہ نے جو بتایا، قرآن کی بات کر رہا ہوں، جاؤ کہ اے رسول یہ مومنین آپ کے دربار میں آئیں، اللہ سے بخشش مانگیں اور رسول بھی ان کے لیے سفارش کریں، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پائیں گے، رحم کرنے والا پائیں گے۔ یہ آیت ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، رسول اگر ختم ہو چکے معاذ اللہ رب العالمین، جیسا کہ دوسروں کا عقیدہ ہے، مردہ ہیں، تو قرآن جو کہہ رہا ہے کہ مومنین اپنے جانوں پر ظلم کریں تو اے رسول آپ کے پاس آئیں، تو کیا کسی مردے کے پاس جانے کو قرآن حکم دے رہا ہے؟ اب اس کے جواب میں وہ یہ لوگ کہتے ہیں نہیں، یہ رسول کی زندگی میں آیت آئی تھی، رسول کی زندگی میں یہ آیت آئی تھی، اور جو اس وقت گناہ کر رہے تھے ان کو حکم تھا کہ وہ رسول کے پاس آئیں، رسول ان کی سفارش کریں گے تو اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا۔ میں ان سے کہتا ہوں میرے عزیز، پھر ہمارا کیا قصور ہے؟ قرآن کیا اسی زمانے کے لیے اترا تھا یا قیامت تک کے لیے آیا ہے؟ قرآن کب تک کے لیے ہے؟ قیامت تک کے لیے۔ میرے عزیز، قرآن کی آیت صبح قیامت تک کے لیے ہے، یہ صرف اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے آیت نہیں آئی، صبح قیامت تک کے مومنوں کے لیے آیت آئی ہے کہ اگر تم میں سے کسی سے گناہ ہو جائے تو تم کہاں جاؤ؟ کہاں جاؤ گے؟ رسول کے پاس۔ یہ آپ کھل کر کے بولو، ڈرو مت کہ کیسے جائیں گے، ویزا لگے گا کہ نہیں لگے گا، میں بتاتا ہوں، اس پر بھی میں آتا ہوں، لیکن قرآن کی بات ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر گناہ ہو جائیں تو تم کہاں جاؤ؟ پھر ڈر ہے آپ کو؟ کہاں جائیں؟ رسول کے پاس جائیں۔ اب رسول کے پاس جانے کے بعد دو کام ہیں آپ کے، ایک آپ کی طرف سے، ایک رسول کی طرف سے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے، رسول آپ کی سفارش کریں گے، تب آپ کی توبہ قبول ہوگی۔ اب آپ سوال آتا ہے، ہر ایک کی طاقت نہیں سفر کرنے کی، کیسے جائیں مدینے؟ ٹکٹ مہنگا ہے، اب تو لاک ڈاؤن میں ویزا بھی نہیں لگتا ہے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ کا حکم دے گا؟
جو تم نہیں کر سکتے اس کا حکم شریعت میں آتا ہے. اسلام نام ہی ہے اس چیز کا. اللہ بندے پر اتنا ہی حکم ڈالتا ہے جتنا وہ کر سکتا ہے. جو نہیں کر سکتا اس کا حکم نہیں آئے گا. اب تم سب لوگ مل کر کے کہو گے کہ ہمارے آج جانے کی طاقت ہی نہیں اور اللہ نے حکم کیسے دے دیا؟ گناہ تو آج صبح بھی ہوئے ہم سے, دوپہر میں بھی ہوئے, شام میں بھی ہوئے, اور اللہ فرما رہا ہے رسول کے پاس جائیں. اب اس حساب سے دیکھا جائے تو کبھی ٹکٹ ملے نہ ملے کیسے جائیں رسول کے پاس؟ میرے عزیزو پھر تمہیں حیات النبی کا عقیدہ اور حاضر و ناظر کا عقیدہ لینا پڑے گا, لینا پڑے گا. اے عزیز, اللہ نے تجھے کب کہا کہ تو چلتے ہوئے, سفر کرتے ہوئے, اس طرح اڑتے ہوئے, ٹرین میں, بس میں آ جا رسول کے پاس؟ اللہ نے یہ فرمایا بس تو رسول کے پاس آ, چاہے جسم کے ساتھ آ یا تصور کے ساتھ آ, چاہے جسم کے ساتھ آ یا تصور کے ساتھ آ. ہم تو کہتے ہیں حاضر ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں حاضر ہیں در دولت پہ گدا, سرکار توجہ فرمائیں. تم جہاں سے کہو گے سرکار سنتے ہیں. تو حاضری ہو گئی. یہاں ابھی آنکھ بند کر لیا آپ نے, ملا بارے کی مسجد میں بیٹھے ہیں, گناہوں سے توبہ کرنی ہے, قرآن کی آیت پر عمل کرنا ہے ہم کو. اللہ نے فرمایا رسول کے پاس جانے کا حکم اللہ نے کیا. اب میں یہاں بیٹھا چل کے جانے کے لائق نہیں, آنکھ بند کر لیا, منٹ بھی نہیں لگے مدینے پہنچ گیا, منٹ بھی نہیں لگے. یہ کتنی تیز حاضری ہے. بارگاہ رسول میں کھڑے ہونے کا تصور لے آیا اور پھر سامنے اپنے رسول کو حاضر پا کر کے اب توبہ کرنا شروع کیا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ تو نے فرمایا گناہ ہو جائیں تو رسول کے پاس آ جا, میں آ گیا. اب تو نے فرمایا بخشش طلب کر مجھ سے, میں نے بخشش بھی طلب کر لی, استغفار بھی پڑھ لیا. تیسرا کام ہے اب رسول کا. اللہ کے رسول سفارش کریں. اب رسول کے پاس تمہیں کہنا ہوگا اے اللہ کے رسول, حکم خدا پر میں آپ کے پاس آیا ہوں اور حکم خدا پر میں نے استغفار بھی کر لیا, بس آپ کے استغفار کی, آپ کے سفارش کی دیر ہے اور اللہ میری توبہ قبول کرے گا. یہی تو عقیدہ بریلی کا امام بار بار تمہیں کہہ رہا ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں آؤ, یہاں میرے عزیزوں گناہوں کی بخشش طلب کرو اور رسول بے حساب دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سفارش کو سنتا بھی ہے اور بندوں کو پاک کر کے وہاں سے روانہ بھی فرماتا ہے. نمسکار سر, میرا نام انکر پڑھنے سے, میں پیشے سے انجینئر ہوں.